ہمارے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے وہ جو انڈیا کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ہیں، جی ہاں، ڈپٹی آرمی چیف سر، ڈپٹی آرمی چیف، جی ہاں، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی تھی۔ اب انڈیا میں تو معاملہ یہ ہے کہ ہر روز بیانیہ تبدیل ہوتا ہے، نئی سے نئی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ جنگ میں ہوا ہے تو چین نے جس طرح سے سپورٹ کیا اور پھر ترکیہ اور ترکی، جی ہاں، اور جس طرح اس کا ختم کھڑا ہو گیا آ کے، تو گویا ہم تو گویا 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے، اور اس گویا یہ اپنی جو ہزیمت ہے اس کا انہوں نے جواز پیش کرنے کی کوشش کی۔ سر وہ ان کو کوڈ کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، یعنی کہ جو بھارتی ڈپٹی آرمی چیف ہیں، کہ جی جب ڈی جی ایم او سطح کی بات چیت ہو رہی تھی تو پاکستان نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے آپ کا فلاں اہم شعبہ تیار ہے اور ایکشن کے لیے تیار کھڑا ہے، اسے چین سے براہ راست معلومات مل رہی تھی، یعنی سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات مل رہی کہا جا رہا تھا نا، وہ بیڈو سسٹم جو ہے چائنیز اب یہ تو ایسی بات ہے نا، جیسے رافیل طیارے جو تھے وہ ان کو حاصل تھے نا، ان کے پاس تھے فرانس کے، تو ہم یہ کہیں کہ فرانس بھی جنگ میں شامل تھا، اور روس کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا ان کے پاس، تو گویا پھر روس بھی شامل تھا، اور اسرائیل جو ہے اس کی ڈرون تھے ان کے پاس، تو اسرائیل بھی شامل تھا۔ وہ تو سر کہتے ہیں تھا اسرائیل، روس، اور ان کے سب کے نام لے لیں بھئی، اگر کسی کا اگر طیارے کسی کے تیار کردہ ہیں یا کسی کا اسلحہ کسی کا تیار کردہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 5 سال میں 81% اسلحہ اور آلات جو پاکستان کو ملے وہ سب چینی ساختہ ہیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ کو ممانعت نہیں ہے، پاکستان کو حق حاصل ہے۔ اس کی بنیاد پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ شامل تھا۔ نہیں، چین سے اسلحہ لے یا ترکی سے لے یا کسی اور ملک سے لے، لیکن انہوں نے یہ کھسیانی بلی اب کھمبا نوچتی ہے، روز کھمبا نوچتی ہے، کبھی ایک کھمبا، کبھی دوسرا کھمبا، کبھی ایک بیانیہ، کبھی دوسرا بیانیہ، کبھی وہ اپنے جو مرنے والے ہیں، ہلاک ہونے والے، ان کی تعداد نہیں بتائی جاتی، پھر کبھی ان کو تمغے دینے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اعزازات دینے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی کتنے جہاز گرے اور کتنے پائلٹ ہلاک ہوئے ہیں، اور کتنے جناب ان کے جو مختلف جگہ پہ جو ان کے کارکن تھے اور یہ فوجی تھے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اب یہ تو بتا رہے ہیں سر کہ 250 ہلاکتیں ہو گئی ہیں اس حساب سے جو اعزازات وہ دینے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ انڈیا کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور انڈیا جو آج تک اسے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنے لوگوں کو کیسے فیس کرے، دھوکہ اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں، خود اپنے آپ کو دے رہے ہیں، اور ایک سے بات ایک نکالتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے آرمی چیف نے آج اس کی طرف اشارہ بھی کیا اور وضاحت بھی کی کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے اور پاکستان کے جو اہداف تھے وہ بڑے واضح تھے، پاکستان کا بیانیہ بڑا واضح تھا، اور پاکستان نے کامیابی حاصل کی اور ان کو چاروں شانے چت گرایا۔ اور پاکستان جو ہے، دیکھیں پاکستان کا جو ISPR ہے، ہمارے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، جس طریقے سے ISPR نے تفصیلات فراہم کی ہیں، لمحے لمحے کی خبر دی ہے، اور لوگوں کو اعتماد میں لیا ہے، 1% مبالغہ یا جھوٹ جو ہے اس سے کام نہیں لیا گیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو وزارت اطلاعات ہے، ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں، تو ہم نے تو ایک، اور پھر ہمارا میڈیا جو ہے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ ہوا۔ ڈپٹی وزیر اعظم سر وہ بھی ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وہ بھی اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی اپنا رابطے میں رہے، پوری دنیا سے رابطے میں رہے، میڈیا سے رابطے میں رہے، اور انڈیا جو ہے کبھی سیکرٹری خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں، وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں جناب امریکہ کا کوئی دخل نہیں تھا، پھر وہ کہہ رہے ہیں جب فون آیا ہے وینس کا تو میں خود وہاں موجود تھا۔ مطلب یہ کہ اور روز امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں ان کو غلط ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان کا کوئی رول نہیں تھا، پھر اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ امریکہ کا رول تھا۔ پاکستان کا موقف تو بڑا واضح ہے، امریکہ نے کردار ادا کیا ہے، امریکہ نے جنگ بندی میں معاونت کی ہے، اور پاکستان نے اس کا اقرار کیا ہے، اور اس کے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اب انڈیا جو ہے کبھی یہ کروٹ بدلتا ہے، کبھی وہ کروٹ بدلتا ہے۔ اب یہ سبکی جو اٹھانی پڑی ہے وہ بس اس کی جو سیاہی ہے وہ اس سے دھوئی نہیں جا رہی۔ سر لیٹسٹ جو سبکی ہوئی وہ پھر برکس کے اجلاس میں بھی ہوئی نا، وہاں پر بھی جو اعلامیہ آیا تو بڑے دھوم دھام سے میڈیا نے اعلان کیا، انڈین میڈیا نے، کہ یہ جو برکس کا اعلامیہ آ رہا ہے اس میں جو پہلگام کا واقعہ ہے اس پہ مذمت کی جائے گی، وہ پاکستان کی، لیکن پاکستان کا نام نہیں تھا۔
اور کوئی بین الاقوامی فورم جو ہے وہ انڈیا کی ہاں میں ہاں ملانے کو تیار نہیں ہے. آپ شنگھائی تعاون تنظیم میں جی ہاں دیکھیے جو وزیر دفاع تھے ان کے وہ یعنی دستخط کیے بغیر اعلامیے سے واپس آ گئے راجناتھ, اور انہوں نے کہا کہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں, اور یعنی خواجہ آصف کی تقریر کے بعد ان کو بتایا گیا کہ قواعد میں اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن اس طرح کی ڈیبیٹ یہاں نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. اور انہوں نے پھر دستخط نہیں کیے, پاؤں پٹکتے ہوئے آ گئے. اب برکس کا جو اجلاس ہے اس میں ظاہر برازیل بھی تھا, اس میں روس بھی تھا, اس میں چین بھی تھا, اس میں انڈیا بھی تھا, اور انڈین میڈیا جو ہے وہ بغلے بجا رہا تھا اور اعلان کر رہا تھا کہ برکس میں پہلگام کا واقعہ جو ہے اس پر پاکستان کی مذمت ہوگی اور اس کا ذکر انڈیا کے بیانیے کے مطابق ذکر ہوگا, لیکن وہ بھی بالکل خالی نکلا اس سے. تو کوئی انڈیا کا موقف جو ہے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, اور جس طرح سے اس نے الزام لگا کے جلد بازی میں حملہ کیا اور پھر منہ کی کھائی, اس کے بعد اس کے پاس خجالت ہے, اوپر جھوٹ بولا. کبھی سر وہ دیکھ رہے ہیں رائٹرز کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکس اکاؤنٹ بند کر دیا, یعنی وہی جو آپ کہہ رہے کبھی رائٹر کا بند کر دیا, کبھی ایکس کے پیچھے پڑ گئے, کبھی ایک کے پیچھے, کبھی دوسرے کے پیچھے, آواز ان کی بند, اپنی آواز بند کرو. اور کتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے بند کیے ہیں. تو یہ ایک ابھی یہ جو خجالت ہے وہ ان کی ختم ہونے میں نہیں آ رہی اور ہو بھی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں بھائی وہ انڈیا کو بڑا حملہ کرے گا, مجھے ہنسی آ جاتی ہے, اچھا کیا حملہ کرے گا, تو آپ نے کیا کارنامہ سر انجام دیا. تو اگر آپ نے پھر ان کو تو ڈپٹی چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ہم تو 3 ملکوں سے لڑ رہے تھے, ہاں جی پر تیاری کر لیں دوبارہ ملکوں سے لڑنے کی, پھر میدان میں آئیں. بالکل. اچھا سر, جو آرمی چیف نے ایک اور بات بھی کی, انہوں نے بتایا کہ جنگیں جیتی کیسے جاتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جنگیں بیان بازی, درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی, بلکہ یقین محکم, قابلیت, شفافیت, مضبوطی اور قومی عزم و حوصلے کے ذریعے جیتی جاتی ہے, جس کا مظاہرہ پاکستان میں ہوا. پاکستان نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے. پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی دفاعی افواج, مسلح افواج جو ہیں بالکل یکجان ہو کے میدان میں رہیں, اور اس پوری دنیا نے پھر اس کا اعتراف بھی کیا. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ان کی جو ہر جگہ ان کا اعتراف ہو رہا ہے, ان کو داد دی جا رہی, ان کی شخصیت جو ہے وہ بلند و بالا ہو گئی, اور پاکستان کا اپنا امیج جو ہے وہ کتنا بلند ہوا ہے, اور پوری دنیا جو ہے اس کا اعتراف کر رہی ہے. اور دیکھیں خود یقین ہم سب لوگ جو ہیں وہ تھوڑے شکوک میں مبتلا تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا, اور ایسے لوگ بھی موجود تھے خود اوورسیز پاکستانیز میں جو کہہ رہے تھے انڈیا کو ٹوٹ پڑو. اس وقت تو پاکستان جو ہے بہت کمزور ہے, اور پاکستان کے تو اندر ڈویژن ہے, یہ پاکستانی نام نہاد, جی ہاں, بد کردار, اور وہ یہ بات کر رہے تھے, لیکن سب کے دانت کھٹے ہوئے, اور جس سے اللہ نے کرم کیا ہے تو ایک منظر ہی بدل گیا ہے, ایک پاکستان کا امیج ہی بدل گیا ہے, اور ایک نئی شان سے پاکستان کھڑا ہے. اب پاکستان کا جو تاریخی موقع ملا ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ پاکستان اپنی کوتاہیاں اور کمیاں پوری کرے, تعلیم کے میدان میں, صنعت کے میدان میں, اور پھر سیاست کے میدان میں.